بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عمر ہے۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں ٹیکسی ڈرائیور تھا اور اکیلا رہتا تھا۔ جب ایک رات بہت ہی خوبصورت لڑکی آ کر میری ٹیکسی میں بیٹھی اور اس نے مجھے کسی دور کے علاقے کا نام لے کر جانے کو کہا۔ اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی کال ملائی اور باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کی زبان ایسے تھی جیسے وہ کراچی کے کسی محلے کا غنڈہ ہو۔ عجیب طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ میں ادھر نہیں جانا، تم مہرین کو بھیج دو۔ خوبصورت ہوں تو کیا ہوا، جان سے مار ڈالو گے؟ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی، اور اس کے کپڑوں سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس طرح کی سواری ہے۔ میں اس طرح کی سواری کو نہیں اٹھاتا کیونکہ ان کے ہزار مسائل ہوتے ہیں۔ پھر بھی میں نے اسے یہ سوچ کر بٹھا لیا کہ رات کا وقت ہے، اکیلی کہاں جائے گی؟ ویسے ان لوگوں کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور یہ لڑکی بھی بہت چھوٹی سی عمر کی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم یہ کام کیوں کرتی ہو؟ وہ غصے میں بولی، کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے کہا، سوال ہی تو کیا ہے، تم جواب دے دو، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا، تم اپنا کام کرتے ہو، میں اپنا کام کرتی ہوں، میں تمہارا کام نہیں کر سکتی، اور تمہارے گھر کی عورتیں میرے والا کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، میرے گھر کی عورتیں ایسا کام کیوں کریں گی؟ میں ان کے لیے پیسے کماتا ہوں۔ اس نے کہا، میرے پاس ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے پاؤں اچانک بریک پر پڑے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی تھی اس عورت نے۔ میں سوچنے لگا کہ جب ایک عورت اکیلی، بے سہارا اور پڑھی لکھی نہ ہو تو وہ اور کیا کر سکتی ہے؟ پیٹ تو کھانا مانگتا ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا، باتیں ہی کرنی ہے، چلو گاڑی چلاؤ، مجھے ٹائم سے پہنچنا ہے۔ میں نے کہا، کام چھوڑ دو۔ اس نے کہا، ہاں، یہ کام چھوڑ دوں اور بھوک سے مر جاؤں؟ تمہارے پاس تو کام کرنے کے لیے گاڑی ہے، تم تو مرد ہو، تمہیں یہ زمانہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن ہم عورتیں ہیں، کیا کر سکتی ہیں؟ میں نے کہا، اگر کوئی مرد تمہارا ساتھ دے، کیا پھر تم یہ کام چھوڑ دو گی؟ اس نے کہا، پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ کام کرنے کی؟ ہم کون سا شوق سے کرتے ہیں، مجبوری سے کرتے ہیں۔ کوئی بھی بچپن میں یہ نہیں سوچتا کہ وہ بڑا ہو کر یہ کام کرے گا۔ یہ تو پاپی پیٹ ہے جو آپ کو اس طرح کے کام کرنے پر راضی کر لیتا ہے۔ خیر، میں نے اس کو اس کے گھر چھوڑ دیا اور اس کا گھر اچھی طرح دیکھ لیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ واپس پلٹی اور بولی، تم پہلے انسان ہو جس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم اس طرح کے کام کیوں کرتی ہو، اور یہ بھی کہا کہ میں بھی یہ کام کر کے خوش نہیں ہوں۔ تم بہت اچھے انسان ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے بیوی بچوں کو خوش رکھے۔ میں ہنس دیا اور بولا، میرا کوئی نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے، میں اکیلا ہوں۔ وہ بولی، جس سے تمہاری شادی ہوگی وہ بہت ہی خوش قسمت ہوگی، اور مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں دن رات اس کے بارے میں سوچنے لگا، نہ جانے کیوں بار بار اس علاقے میں جانے کا جی چاہتا تھا جہاں وہ مجھے نظر آئی تھی، اور وہ مجھے کہے کہ مجھے فلاں جگہ لے جاؤ تاکہ میں اسے دوبارہ دیکھ سکوں۔ میرے دل میں اسے دیکھنے کی بہت تمنا تھی،
اور 4 دن بعد میں اس علاقے میں ویسے ہی گیا اور وہ مجھے مل گئی۔ اسے دیکھنے سے میرے دل میں عجیب سی خوشی پھیل گئی۔ وہ آ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور بازار جانے کا پتہ بتایا۔ کہنے لگی تم پھر سے مل گئے، ورنہ ٹیکسی والا دوبارہ نہیں ملتا اتنے بڑے شہر میں۔ میں نے کہا میں اتفاق سے آیا تھا اور واپس جا رہا تھا۔ میں نے اس سے جھوٹ بول دیا، جبکہ میں تو صرف اس کے لیے ہی آیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رستے میں ہم باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اب ہماری تھوڑی بات چیت ہو گئی تھی، اور پھر جب میں اسے تیسری بار ملا تو میں نے بڑی ہمت کے ساتھ اس سے بات کی اور کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ اس نے کہا شادی کر کے لے جاؤ گے اور پھر 2-4 دن عیش و عشرت کے گزاریں گے، اور جب دل و دماغ سے جوانی کا بھوت اتر جائے گا اس کے بعد تم کہو گے کہاں سے لے آیا ہوں اس کو، اور پھر وہی گالیاں، وہی طعنے جو معاشرہ دیتا ہے۔ میری جگہ تو بدل جائے گی پر مقام نہیں بدلے گا، اور پھر تمہارے چھوڑنے کے بعد مجھے وہی گندگی میں آنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں ہوں، مجھے پتا ہے آج کل لوگ کیسے ہیں۔ اگر میں ان جیسا ہوتا تو تم سے شادی کی بات کیوں کرتا؟ یہ دنیا اور زندگی بہت عجیب ہے۔ تم مجھ پر یقین کرو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی عزت بنا کر اپنے گھر رکھوں گا۔ اس کا نام سونیا تھا اور وہ شادی کے لیے فوراً مان گئی، کیونکہ وہ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے اندر ابھی اچھائی باقی تھی۔ ہم نے نکاح کر لیا۔ میری شادی میں میرے کچھ دوست ہی شریک ہوئے۔ میرا چھوٹا سا گھر تھا، گھر میں زیادہ سہولتیں موجود نہیں تھیں، لیکن سونیا کا کہنا تھا کہ پیار اور محبت سے زیادہ کچھ بھی عام نہیں ہوتا۔ ہم لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ آج کل مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی اور کراچی میں ہر ٹیکسی والا بہت پریشان تھا، کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور بہت زیادہ تھے، اس لیے ٹیکسی والوں کو بہت ہی کم کام ملتا تھا، جس میں میں بھی شامل تھا۔ پورا دن کام کرنے کے باوجود پٹرول میں ہی سارے پیسے پورے ہو جاتے تھے۔ گھر کے حالات اچھے نہیں چل رہے تھے۔ سونیا بھی آج کل چپ ہی رہتی تھی۔ میں اسے بہت سمجھایا کہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ میں اسے زیادہ خوشیاں تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن میں اسے بہت عزت دیتا تھا۔ میرے دل میں ہر وقت یہی بات رہتی تھی کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو، یا پھر اس کی سابقہ زندگی کی طرف اشارہ کرے اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں ہر بات بہت سوچ سمجھ کر کرتا تھا، اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے ہر حد تک خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ خوش بھی تھی۔ ایک دن اچانک نہ جانے کیا ہوا، اس نے کہا میری ایک ماں بھی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ماں بھی ہے؟ تم نے تو آج تک اپنی ماں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگی میں نے سوچا تمہیں برا لگے گا اور تم سوچو گے کہ تمہاری ماں بھی یہی کام کرتی ہوگی، لیکن میری ماں یہ کام نہیں کرتی، اس لیے تو وہ مجھ سے کم بات کرتی ہے۔ وہ مجھ پر غصہ کرتی تھی کہ تم یہ کام چھوڑ دو۔ میں نے کام تو نہیں چھوڑا مگر اس گھر کو چھوڑ دیا۔ میری ماں کا شوہر بھی تھا اور وہ میرا سوتیلا باپ تھا۔
مجھے ہفتہ پہلے ہی یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ اب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میری ماں اب بالکل اکیلی رہتی ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک بار ان سے مل لاؤں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھی بات ہے، ماں سے ملنا چاہیے۔ میں اسے اس کی ماں کے گھر لے گیا اور خود بھی ماں سے ملا۔ اس کی ماں دیکھنے میں بہت ہی شریف اور خاصی بڑی عمر کی تھی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے سب برے کام چھوڑ دیے ہیں اور وہ سیدھے راستے پر آ گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے سونیا کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ میں سونیا کو وہیں چھوڑ آیا اور شام کو اسے لے کر گھر واپس آ گیا، لیکن میری بیوی نے ایک روٹین بنا لی۔ وہ ہفتے کا دن اپنی ماں کے گھر گزارنے لگی۔ میری بیوی کہتی کہ وہ اکیلی رہتی ہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، کیونکہ وہ کپڑے سیتی ہیں اور وہ 2 دن آرام کرتی ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں یہ 2 دن میں ان کے ساتھ گزاروں، کیونکہ ساری زندگی میں ان کے ساتھ نہیں رہی۔ پہل تو مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے لگا ہفتے میں 1 یا 2 بار جانا اور رات رہنا ایک نارمل بات ہے۔ پھر اس کی روٹین یہ ہو گئی کہ ہفتے کو جانا اور اتوار بھی وہیں رہنا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب واپس آتی تو میرے لیے اور اپنے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتی تھی۔ زیادہ تر کپڑے ہی لایا کرتی تھی اور کہتی میری ماں نے سیے ہیں۔ ویسے سونیا کی ماں کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی، جیسے یہ کپڑے بازار سے ریڈی میڈ خریدے ہوئے ہوں۔ میری بیوی بہت خوش تھی، لیکن مجھے پریشانی تب ہوئی جب ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں کام پر بھی نہیں گیا تھا۔ سونیا صبح سے میری خدمت کر رہی تھی، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ہم غریبوں کی طبیعت دعاؤں سے ہی ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس تو نہیں جا سکتے۔ ڈاکٹروں کے پاس جانا ہو تو پہلے ان کی اتنی زیادہ فیس، پھر اتنے زیادہ ٹیسٹ اور پھر مہنگی مہنگی دوائیاں لکھ دیتے ہیں۔ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، بس گھر میں جو بخار اور درد کی دوا پڑی تھی وہی کھا لی۔ میری بیوی نے کہیں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہاں جا سکتی ہوں، آپ کو پتہ تو ہے ہر ہفتے اپنی امی کے گھر جاتی ہوں اور سوموار کو واپس آتی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں یہاں بیمار بیٹھا ہوں اور اسے جانے کی پڑی ہے، اور وہ بھی 2-3 دن کے لیے۔ اگر اس کو جانا ہی تھا تو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں ابھی امی کو بتا کر واپس آ جاؤں گی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا سونیا آج تم نہ جاؤ، تمہیں پتہ تو ہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے آج تک اس کو کسی بات سے نہیں روکا تھا، لیکن آج شاید زندگی میں پہلی بار اسے کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ کچھ کرنا چاہتی تھی اور میں اسے روک رہا تھا، ورنہ میں نے کبھی اسے کسی کام سے نہیں روکا۔ اس کی ہر خوشی کا خیال رکھا کہ وہ کسی کام میں خوش رہتی ہے۔ میرے منع کرنے پر سونیا کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا اور وہ کہنے لگی نہیں، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں آج نہ گئی تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مصیبت میں پھنس جاؤ گی؟ میری بیوی کے چہرے سے لگ رہا تھا
جیسے یہ بات وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ بات غلطی سے اس کے منہ سے نکل گئی۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تیاری کر لی ہے، اور امی کو بھی کہا تھا کہ میں ضرور آؤں گی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، آپ مجھے جانے دیں، میں جلد واپس آ جاؤں گی، آپ ادھر گھر میں آرام کریں۔ میں نے پوچھا، کب تک واپس آؤ گی؟ مجھے لگا وہ مجھے کہے گی کہ میں امی کو مل کر واپس آ جاؤں گی، مگر وہ کہنے لگی سوموار کو واپس آؤں گی۔ اس بات نے مجھے بہت حیران کر دیا تھا۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا، میں نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تمہاری امی سے بھی مل لوں گا، اور وہاں میری خدمت بھی اچھی خاصی ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر تو سونیا اور پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ وہاں کہاں آرام کریں گے؟ چھوٹا سا تو گھر ہے، دل گھبرائے گا آپ کا، آپ یہیں آرام کریں۔ بیمار بندہ ویسے بھی شور میں جائے تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور وہاں امی کی سلائی مشین کی کھٹ پٹ سے آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ اور وہ کہنے لگی، میرے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے جانے دیں پلیز۔ مجھے سونیا کی بات پر بہت غصہ آیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر مجھے پیچھے سے کچھ ہو گیا تو کیا کروں گا، کس کو مدد کے لیے پکاروں گا، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے سونیا پر بہت غصہ تھا اور دکھ بھی بہت ہوا۔ خیر میں نے اسے نہیں روکا اور کہا، ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ اس نے جلدی سے کہا، بہت شکریہ، اور فوراً گھر سے نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تک نہیں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، مانا کہ وہ ماں سے ملنے جا رہی تھی، مگر میں بھی اس کا شوہر تھا، اور پھر بیمار، اور ایک بیمار بندے کے لیے انسان اتنا تو کر ہی سکتا ہے نا۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور سوچتے ہی سوچتے میں سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے طبیعت کچھ بہتر تھی۔ اٹھا اور آہستہ آہستہ بازار گیا، اپنے لیے دوائی اور کھانا لے کر گھر آ گیا۔ لیکن بازاری کھانا کھانے کی وجہ سے رات کو میری طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ میری بیوی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سوچا کیوں نہ میں بھی ان کے گھر چلا جاؤں۔ یہ سوچ کر حیران بھی ہو رہا تھا کہ وہ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی۔ اگر مجھے ساتھ لے جاتی تو وہاں میری طبیعت جلد ٹھیک ہو جاتی، لیکن میری بیوی کی یہی روٹین مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ہفتے میں 2 دن اپنی امی کے ساتھ گزارنے جاتی، اور جب کبھی کہتا تو وہ مجھے کہتی کہ میں ساری زندگی اپنی ماں سے دور رہی ہوں، تو اب 2 دن رہنے چلی جاتی ہوں تو اس میں کیا قیامت آ جاتی ہے۔ اور جب ایک بار میں نے اپنی بیوی کے پرس میں ڈھیر سارے پیسے دیکھے، میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ میری امی نے مجھے دیے۔ میں نے اس سے کہا، تمہاری امی کے پاس کوئی خزانہ ہے کیا؟ میری بیوی میری اس بات پر رونے لگی اور بولی، میری امی نے مجھے جہیز نہیں دے پائی تھی، انہوں نے میرے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، وہی جہیز کے جمع کیے ہوئے پیسے انہوں نے مجھے دیے ہیں، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ مجھے اپنی بیوی کی بات سن کر شرمندگی ہوئی تھی۔ پھر میں نے بعد میں سوچا تھا کہ جب ایک ماں کو پتا تھا کہ میری بیٹی غلط رستے پر نکل پڑی ہے اور وہ کبھی شادی نہیں کرے گی، پھر اس کے لیے جہیز کے پیسے کیوں جمع کر رہی تھی؟ اور پھر کیا پتا تھا کہ بیٹی بعد میں ماں سے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ تو سراسر مجھے جھوٹ لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا،
لیکن میں پریشان تو بہت ہوا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے۔ ایک بات اور بہت عجیب تھی کہ سونیا نے صرف ایک ہی دفعہ مجھے اپنی ماں سے ملوایا تھا، اس کے بعد میں وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کسی دن جا کر پھر ملاؤں گا، جب میری بیوی بھی وہاں موجود ہوگی، دیکھوں تو صحیح وہاں ہوتا کیا ہے۔ ایک دن ایک سواری کرائے کے معاملے میں مجھ سے بحث کر رہی تھی، وہ پیسے کم دے رہے تھے۔ میں نے کہا کرایہ زیادہ لگے گا، آج کل پٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، ہم بھی غریب لوگ ہیں، بڑی مشکل سے سارا دن ٹیکسی چلا کر روزی روٹی کماتے ہیں۔ سواری نے بہت غصے سے کہا تھا، اچھا غریب ہو جو مہنگے برانڈڈ کپڑے پہن کر ٹیکسی چلا رہے ہو اور اوپر سے ہمیں پاگل بنا رہے ہو کہ میں غریب ہوں، تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم بڑی برانڈڈ مہنگی دکانوں سے شاپنگ کر سکتے ہو۔ میں بہت حیران رہ گیا تھا کہ یہ کپڑے کسی مشہور برانڈ کے ہیں، جبکہ یہ کپڑے تو میری ساس نے میرے لیے بنائے تھے اور میری بیوی نے مجھے لا کر دیے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ان پر جن برانڈ کا نام لکھا تھا میں اس دکان پر چلا گیا، وہاں جا کر پوچھا کیا یہ آپ کی دکان سے خریدے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہماری ہی دکان کا مال ہے، کچھ ہی دن پہلے خریدا گیا ہے، ہفتہ پہلے یہاں پر سیل لگی ہوئی تھی اور تقریباً اتنے ہی دن پہلے میری بیوی لے کر آئی تھی۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی بیوی کی کافی باتیں یاد آنے لگی کہ وہ کیا کرتی تھی، کیا پہنتی تھی، کہاں سے پہنتی تھی، کیسے رہتی تھی، اور اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے کہاں سے آئے تھے جو اس نے مجھے کہا تھا کہ میری ماں نے مجھے دیے تھے۔ میری ساس جو کپڑے سلائی کرتی تھی اور پھر وہ اتنے پیسے کیسے کما لیتی تھی، یہ دونوں ماں بیٹی مجھ سے کچھ تو جھوٹ بول رہی تھی اور مجھے بیوقوف بنا رہی تھی۔ میں گھر میں بیمار بیٹھا ہوا بہت کچھ سوچ رہا تھا، میرے دماغ میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ میری بیماری نے مجھے بہت سی یادیں گھر بیٹھے یاد دلائیں اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی اور ساس سے ملنے ان کے گھر جاؤں گا۔ مجھے گھر میں بے چینی ہونے لگی۔ میں اٹھا اور ٹیکسی پر آہستہ آہستہ اپنی ساس کے گھر پہنچ گیا۔ میں وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا، گھر کے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں حیران و پریشان گھر کے اندر داخل ہوا، ایسا لگا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو، اور جب میں نے دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیوی مردوں کے ساتھ کھڑی ہو کر ڈانس کر رہی تھی اور اس کے کپڑے بھی بہت عجیب و غریب تھے، مطلب بہت کم پہنے ہوئے تھے اور چہرے پر بہت زیادہ میک اپ بھی لگا ہوا تھا۔ اور میری ساس کے تو کیا کہنے، جس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ کپڑے سلائی کرتی ہیں، جو بہت معصوم دکھتی تھی۔ انہوں نے بھی ایک شوخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور آج تو دیکھنے میں بہت ہی امیر عورت محسوس ہو رہی تھی۔ واہ کیا بات تھی، چھوٹے سے گھر کے اندر اتنا بڑا ماحول بنا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی کے ہوش اڑ گئے اور سارے لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کسی سے کچھ کہے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ کر کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی مجھے روکنے کی،
میں نے سونیا کو گھر لا کر ایک طرف جھٹک دیا تھا اور کہا یہ سب کیا ہو رہا تھا، وہاں کیا چل رہا تھا؟ وہ بولی جب تم مجھے گندگی سے نکال کر گھر لے گئے تھے تو میں نے بھی یہی سوچا تھا، میرے دل میں تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم کماؤ گے اور میں گھر بیٹھ کر کھاؤں گی، تم تو خود بھوکے نکلے، تمہارے گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے سوچا ایسی فقیری کی زندگی سے جینے سے تو اچھا ہے انسان اپنے ہاتھ پاؤں چلائے، کم سے کم میرے پیسوں کی فراوانی تو ہوتی تھی۔ اس لیے میں اپنی ماں سے ملی تھی، کیونکہ میں پہلے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری ماں کو میں نے تم سے شادی کرنے کے بعد ہی چھوڑا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں شادی کروں۔ پھر شادی کے بعد جب گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تو پھر میں نے جا کر اپنی ماں سے معافی مانگ لی تھی اور صلح کر لی تھی۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر ہفتے میں 2 دن ہی محفل سجانی ہوگی، تاکہ ہم ان 2 دنوں میں پورے ہفتے کی کمائی جمع کر سکیں۔ میں اسی لیے ہفتے اور اتوار کو امی کی طرف جایا کرتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے محبت سے پیٹ بھر جاتا ہے؟ محبت سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں؟ انسان کی محبت کے علاوہ اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ میں اپنی بیوی سے بولا سونیا مجھے سے بھول ہو گئی، میں تمہیں اپنی عزت بنا کر لایا تھا، لیکن تم کو عزت راس نہیں آئی، مگر تم بھی کیا کرتی، تم اپنی زندگی کی عادت سے مجبور تھی۔ تم بہت سارے پیسے تو کماتی تھی، پر تمہیں پتہ ہے تمہیں اس کے لیے کتنی ذلت اٹھانی پڑتی تھی، اس بات کو تم خوب اچھی طرح جانتی ہو۔ تم نے صرف پیسہ دیکھا، عزت کو نہیں دیکھا۔ عورت کے لیے غلط طریقے سے پیسے کمانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا، صحیح طریقے سے پیسے کمانا ذرا مشکل ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں عزت دی، محبت دی، اپنا نام دیا، یہ سوچ کر یہ سب کچھ تمہاری اس ذلت بھری زندگی سے تو بہتر ہوگا، تمہارے لیے کافی ہوگا، تم میرے ساتھ گزارا کر لو گی۔ کبھی تمہارے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، جو تم نے کہا وہ کیا، تم پر اندھا بھروسہ کیا، تمہیں تمہاری پچھلی زندگی کا کبھی تانا نہیں دیا، تمہارے لیے یہ سب کچھ کافی نہیں تھا؟ میری بیوی 2 پل کے لیے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی نہیں، یہ سب کچھ کافی نہیں ہے۔ اس کی یہ بات کہتے ہی میں گھٹنوں کے بل گر گیا، مجھے ایسے لگا جیسے آج میں زندگی ہار گیا، میں پتھر سا ہو گیا۔ میری بیوی نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ کہاں گئی میں اچھی طرح جانتا تھا، اور وہاں جا کر کیا کرے گی یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کو عزت راس نہیں آتی۔ میں نے اسے گندگی سے اٹھا کر اپنا نام دیا، عزت دی، اپنا گھر دیا، اسے ساری دنیا کے سامنے اپنی شریک حیات بنایا، اسے اس دنیا میں عزت سے جینے کا موقع دیا۔ میں غریب ضرور تھا، مگر اسے عزت اور 2 وقت کی روٹی دے سکتا تھا، مگر افسوس اس کو عزت راس نہیں آئی، اسے وہی گندگی پسند تھی اور وہ اسی گندگی میں واپس چلی گئی۔ کبھی کبھی انسان چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو وہ چاہتا ہے۔ جیسے میں سونیا کو عزت دینا چاہتا تھا، مگر افسوس۔ کہانی اچھی لگی
تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق اور ایک سبق آمیز ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے سپورٹ کریں۔ کوئی غلطی ہو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔